آج کل حدیث نبوی کے مطابق کہ قتال دجال کی آمد تک جاری رہے گا، کہاں اور کس شکل میں موجود ہے؟ اس کا جاری رہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی منقطع نہیں کرے گا، اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکے گا، اسے ایبالش نہیں کیا جا سکے گا، ورنہ جہاد یا قتال ہر وقت پر ہونا لازم نہیں ہے۔ حضور کی حیات طیبہ میں بھی 12 سال تو جہاد قتال نہیں ہوا۔ منذ بعثنی اللہ، جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، وہ دن تو ہے جو آپ کی 40 برس کی عمر جب ہو گئی، اللہ نے آپ کو مبعوث کر دیا، آپ اللہ کے نبی ہو گئے، لیکن اس کے لیے آپ جد و جہد کر رہے تھے، جماعت بنا رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، یہ سب اسی کے لیے تیاری تھی جو ہو رہی تھی، حالانکہ بالفعل قتال نہیں ہو رہا تھا۔ پھر غزوہ بدر کے بعد کتنے مہینے گزرے ہوں گے کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہوگی، مختلف مہم میں جاتی رہتی تھی، لیکن درمیان میں تو وقفے آتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر روز جو ہے وہ قتال رہے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ قتال کے سلسلے کو کوئی بھی نہ منسوخ کر سکتا ہے، نہ منقطع قرار دے سکتا ہے، نہ اسے حرام قرار دے سکتا ہے۔ یہ تو در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو تو سب سے زیادہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ دجال جو ہے نبوت کا مدعی کھڑا ہوا جس نے کہ قتال فی سبیل اللہ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ باقی تو شاید دنیا کے لوگ جانتے بھی نہ ہوں کہ کہیں ایسا فتویٰ بھی موجود ہے، لیکن یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، اپنے خیالات کو پھیلا رہے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ قتال حرام ہو چکا ہے، قتال اب منسوخ ہے۔ یہ ہے بات اصل میں کہ جو اس حدیث کی روح سے سمجھیے۔ باقی جہاں جو قتال ہو رہے ہیں وہ میں کل بیان کر چکا ہوں۔ قتال حریت کے حصول کے لیے قتال ہو رہا ہے، اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے اپنی آزادی خود اختیاری جائز جنگ ہے، جو مسلمان اس میں جان دے گا اسے بھی رتبہ شہادت ملے گا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس کے لیے یہ لوازم ہے کہ پہلے اپنی زندگی میں اسلام کے مطابق آپ انقلاب برپا کریں، پھر یہ کہ حجت قائم کریں دعوت کے ذریعے سے، اس قوم پر حجت قائم ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، پھر کوئی مرحلہ آتا ہے تو تلوار اٹھائی جا سکتی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ وہ ایک بالکل علیحدہ سلسلہ ہے۔ ایک ہے کہ ہمارے ملک پہ بھارت حملہ کر دیتا ہے، ہم جنگ کرتے ہیں اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے، جو بھی جان دے گا شہید ہوگا، ایک رتبہ شہادت ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو جائز جنگ ہونا اور ہے، قتال فی سبیل اللہ ہونا یہ بالکل اور بات ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نہ نماز کا موقع ملا بلکہ ایمان لائے قتال کیا اور حدیث اور جنت میں پہنچ گئے۔ کیا مسلمان آج یہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ آج ہی آپ عزم مصمم کریں، فرض کیجئے کہ کل ہی کوئی مارکا پیش آ جاتا ہے، آپ کا انتقال اس میں ہو جائے، سیدھے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ نیت ہے آپ کی، اور اللہ جانتا ہے نیت کو۔ نماز کا تو وقت آئے گا تو فرض ہوگی، جیسے کہ ان کا معاملہ ہوا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اسی وقت جنگ ہو رہی تھی، سیدھے گئے جنگ کے اندر، شہید ہو گئے، تو ان کے تو کوئی نماز ان کی زندگی میں آئی نہیں، نماز فرض ہوئی نہیں، وقت آیا ہی نہیں۔ ابھی وقت آئے گا تو جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ تو وقت کے ساتھ ہے۔ ظہر کا وقت آیا ہے تو ظہر فرض ہو گئی ہے، اب جب تک ظہر کا وقت نہیں آیا ظہر فرض نہیں ہے۔ اگر اسی حال میں وہ جنگ میں داخل ہوئے اور شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں چلے۔ اب بھی اس کے مواقع رہیں گے اور بہت سا ہوگا۔ اسلامی انقلاب کا جب وہ آخری مرحلہ آئے گا تو کثیر تعداد میں آپ کے اس معاشرے میں سے ایسے لوگ نکل آئیں گے کہ جو اسی وقت جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب جو ہے قتال کے اور جنت کے جو ہے حصول کے شرطیں پوری کر دیں۔ لیکن وہ مرحلہ آئے گا کیسے؟ جب تک کہ ایک کثیر تعداد میں لوگ پہلے اس پروسیس سے گزر کر وہ شرائط پوری نہ کر دیں جس کے بعد قتال کا مرحلہ آتا، وہ تو پھر وہی لوگ ہوں گے جیسے کہ حضور کے وہ ساتھی کے جو مکے میں جتنے عرصے کام کرتے رہے، اس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر ہوا ہے نا، ورنہ کیسے غزوہ بدر ہو جاتا؟ نہ حضور کے ساتھ اتنے صحابہ جمع ہوتے تو حضرت نوح کی زندگی میں تو کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا، 950 برس ہو گئے، لوگ اتنے آئے نہیں کہ وہ باطل کے ساتھ ٹکر لے سکتے، لہذا قتال ہوا نہیں 950 برس اور جنگ نہیں ہوئی۔ تو کیا جنگ اس وقت حرام تھی؟ قطعاً نہیں، لیکن جنگ تو جب ان مراحل سے گزر کر جب مرحلہ آتا ہے جنگ کا تبھی جنگ ہوگی نا، اس سے پہلے جنگ تو نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس وقت کا کام کر رہے ہیں، جو اس وقت ان کے ذمے ہے، وہ گویا کہ حالت جنگ ہی میں ہے، ان کا وہی رتبہ ہے۔ بہت سے صحابہ ہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا مکی زندگی کے اندر ہی، تو کیا وہ کوئی مجرم ہو گئے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا؟ تو جنگ کا مرحلہ آیا ہی نہیں ان کی زندگی میں، لیکن اگر آ گیا ہوتا تو وہ ان کا خلوص اور ان کا ایمان جو ہے وہ ایسا تھا کہ وہ فوراً اس میں شرکت کرتے اور شہادت حاصل کر لیتے۔ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے۔